Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Abbas and I am going to have discussion with you people regarding the MCQs of English. MCQs number 1 is they gave themselves a lot of troubles. The underlined word is dash pronoun. دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایسے پروناؤنز ہوتے ہیں جس کے اینڈ میں ہمارے پاس سیلف آتا ہے یا جس کے اینڈ میں ہمارے پاس سیلفز آتا ہے. سیلف کو ہم یوز کرتے ہیں سنگولر کے ساتھ جبکہ سیلفز کو ہم یوز کرتے ہیں پلورل کے ساتھ. اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ مائی سیلف، آور سیلفز، یور سیلف بھی آ سکتا ہے اور یور سیلفز بھی آ سکتا ہے کیونکہ یور کو ہم سنگولر کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم پلورل کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جائے گا ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف اور ہمارے پاس آ جائے گا دیم سیلفز. تو اب یہ ہمارے پاس ایسے پروناؤنس ہیں جس کے اینڈ میں ہمارے پاس سیلف آ رہا ہے یا اس کے اینڈ میں ہمارے پاس سیلفز آ رہا ہے. تو ایسے پروناؤنس جس کے اینڈ میں سیلف یا سیلفز آتا ہے تو ایسے پروناؤنس کے لیے ہمارے پاس دو نام ہے. اس کو ہم ریفلیکسو پروناؤن بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم امفیٹک پروناؤن بھی کہتے ہیں. ہمارے پاس یہ 7 پروناؤنس ہمارے پاس ریفلیکسو پروناؤن بھی ہے اور یہی 7 پروناؤنس ہمارے پاس امفیٹک پروناؤنس بھی ہیں. آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی یہ کوشچن ہوگا کہ سر ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ پروناؤن ہمارے پاس ریفلیکسو ہے یا امفیٹک ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آئی مائی سیلف ڈیڈ اٹ اور میں کہتا ہوں کہ آئی یا میں کہتا ہوں کہ شی سروڈ ہر سیلف. اب دیکھیے ہمارے پاس یہ کیا ہے، یہ ڈیڈ ہمارے پاس یہاں پر ورب ہے اور یہاں پر ہمارے پاس سروڈ جو ہے وہ ورب ہے. یہی 7 پروناؤنس جب ہمارے پاس ورب کے بعد آئیں گے تو ان 7 پروناؤنس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکسو پروناؤن. جبکہ یہ 7 پروناؤنس جب ہمارے پاس ورب سے پہلے آتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں امفیٹک پروناؤنس. تو یاد رکھیں کہ یہی 7 پروناؤنس جب آپ کے پاس ورب سے پہلے ہوں گے آپ اسے امفیٹک پروناؤن کہیں گے اور یہی 7 پروناؤنس جب آپ کے پاس ورب کے بعد ہوں گے تو آپ اسے ریفلیکسو پروناؤن کہیں گے. اب میں کہتا ہوں کہ دے گیو دیم سیلفز، گیو ہمارے پاس جو ہے وہ ورب ہے، اس کے بعد ہمارے پاس دیم سیلفز آیا ہے. تو ورب کے بعد جب ہمارے پاس یہ سیلف یا سیلفز والا پروناؤن آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ریفلیکسو پروناؤن. سو دا رائٹ آپشن از ریفلیکسو پروناؤن. MCQs number 6, he said this problem should be solved at the earliest. ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ MCQs جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. یہاں پر اس پوائنٹ کو سمجھے تو آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ ہمارے پاس 4 words ہیں، this, that, these اور those. جب ان 4 words کے بعد ہمارے پاس verb آئے گا تو ان 4 words کو ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. this, that, these اور those ہمارے پاس یہ 4 verbs ہیں، words ہے. جب ان کے بعد verb آئے گا تو ہم اسے کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور جب انہی 4 words کے بعد ہمارے پاس noun آتا ہے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو. یعنی فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ this is a new pen اور میں کہوں کہ this pen is new. اب یہاں پر this کے بعد کیا آیا ہے، is آیا ہے. is ہمارے پاس verb ہے تو اس وجہ سے یہ this ہمارے پاس بن جائے گا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. یہاں پر this کے بعد ہمارے پاس آیا ہے پن تو یہ this ہمارے پاس کیا بن گیا ہے، یہ ہمارے پاس بن گیا ہے ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو. اب اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو ہم نے یہ رول ڈسکس کیا تھا کہ ہم this کو چینج کرتے ہیں that میں، these کو ہم چینج کرتے ہیں those میں. لیکن کب؟ تب جب یہ آپ کے پاس ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوں گے. یا سمپل مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کیا ہوگا، ان کے بعد ورب ہوگا. اگر this کے بعد ورب ہوگا تو this کو آپ چینج کر لیں گے that میں. اگر these کے بعد ورب ہوگا تو آپ اس کو چینج کر لیں گے those میں. لیکن اگر آپ کے پاس this آ جائے یا آپ کے پاس these آ جائے اور اس کے بعد جو دوسرا ورڈ آیا ہے وہ noun ہے تو یہ 2 words آپ کے پاس کیا بن جائیں گے، یہ آپ کے پاس بن جائیں گے ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو. تو پھر آپ اس this کو that میں اور these کو those میں چینج نہیں کریں گے بلکہ ان 2 words کو پھر آپ کیا کریں گے، آپ اس کو چینج کریں گے the میں. ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ MCQs ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ this کو ہم that میں چینج کرتے ہیں، these کو ہم those میں چینج کرتے ہیں. تب جب ہمارے پاس یہ کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوگا. اگر this اور these ہمارے پاس ایز ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو آ جائیں گے تو پھر ہم اس کو that اور those میں چینج نہیں کریں گے بلکہ پھر ہم اس کو چینج کرتے ہیں the میں. تو ہمارے پاس جو ہے وہ
اس میں رائٹ آپشن ہوگا کہ he said that the problem should be solved at the earliest. آپشن اے از دا رائٹ آپشن. ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ماڈل ورک کو چینج نہیں کیا ہے. یاد رکھیں کہ should, would, could اور might اس کو ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن میں چینج نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ایم سی کیوز نمبر 6 میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از آپشن اے. ایم سی کیوز نمبر 7 ڈو ناٹ کرائی ڈیش دا اسپلڈ ملک. یہ آپ کے پاس ایک بہت ہی زیادہ فیمس کوٹیشن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا پروورب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کرائی آتا ہے کرائی تو آپ اس کے بعد جو صحیح والا پریپوزیشن لگاتے ہیں دیٹ از اوور کہ ڈو ناٹ کرائی اوور دا اسپلڈ ملک. تو ایم سی کیوز نمبر 7 میں ہمارے پاس رائٹ آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی. ایم سی کیوز نمبر 4 دا چیئرمین ڈڈ ناٹ لک ڈیش اور پروپوزل. دیکھیں ہمارے پاس جب ٹارگیٹ آتا ہے ٹارگیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں یا کسی بندے کی طرف کوئی چیز تھرو کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم جو پریپوزیشن لگاتے ہیں دیٹ از ایٹ. ٹارگیٹ کے لیے ہمارے پاس جو پریپوزیشن یوز ہوتا ہے دیٹ از ایٹ. تو کسی بندے کو دیکھنا یا کسی بندے کی طرف کوئی چیز پھینکنا اس کو ہم ٹارگیٹ کہیں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس جو رائٹ والا پریپوزیشن ہوگا دیٹ از ایٹ. پھر ہمارے پاس ہے ایم سی کیوز نمبر 9 دس مشین از سپیریئر ڈیش دیٹ. دیکھیے ہمارے پاس ایڈجیکٹو کے 3 ڈگریز ہوتے ہیں پازیٹیو ڈگری, کمپیریٹیو ڈگری اینڈ سپرلیٹیو ڈگری. پازیٹیو ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں پازیٹیو ڈگری. اگر ہم دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری. اور اگر ہم ایک چیز کو 3 یا 3 سے زیادہ چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری. اب ہم جب کمپیریٹیو ڈگری بناتے ہیں تو اس ایڈجیکٹو کے اینڈ میں یا تو ہم ای آر لگا لیتے ہیں یا اس ایڈجیکٹو سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں مور لگاتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس آ جائے اسمال تو اس کی ہم جب کمپیریٹیو ڈگری بنائیں گے تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے اسمالر. یا اگر ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے انٹیلیجنٹ تو یہاں پر ہم لگا لیں گے مور انٹیلیجنٹ. تو ہمارے پاس جو مونو سلیبک ورڈ ہوتا ہے ہم اس کے بعد ای آر لگاتے ہیں اور ہمارے پاس جو ڈائی یا ٹرائی سلیبک ورڈز ہوتے ہیں تو پھر ہم اس سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں مور لگاتے ہیں. اب ہم نے جب کمپیریٹیو ڈگری بنا لیا ہے تو پھر ہر کمپیریٹیو ڈگری کے بعد ہم ایک ورڈ لگائیں گے دیٹ از دین. ہم کہتے ہیں کہ دس پلیس از اسمالر دین دیٹ پلیس. تو ہم جب کمپیریٹیو ڈگری بنائیں گے یہ ضروری ہے کہ اس کمپیریٹیو ایڈجیکٹو کے بعد ہم نے دین لگانا ہے, لیکن وہ ایڈجیکٹو جس کے اینڈ میں آئی او آر آ جائے, وہ ایڈجیکٹو جس کے اینڈ میں آئی او آر آ جائے, جس طرح آپ کے پاس آ جائے سینئر, آپ کے پاس آ جائے جونیئر, آپ کے پاس آ جائے سپیریئر, انفیریئر, ایکسٹیریئر, انٹیریئر. تو آپ ان سارے ایڈجیکٹوز کے اینڈنگ پہ اگر فوکس کرتے ہیں تو ان ایڈجیکٹوز کے اینڈ میں ہمارے پاس آئی او آر آ رہا ہے, اور جس بھی ایڈجیکٹو کے اینڈ میں ہمارے پاس آئی او آر آ جائے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بعد دین نہیں لگائیں گے بلکہ اس دین کو ہم ریپلیس کرتے ہیں ٹو کے ساتھ. تو اس وجہ سے اس ایم سی کیوز میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از آپشن اے دس مشین از سپیریئر ٹو دیٹ. ایم سی کیوز نمبر 10 although اعزاز had a headache dash he wanted to play football. ہمارے پاس یہ ہے کوریلیٹو یا پیئرڈ کنجنکشنز. ہمارے پاس کنجنکشن کے 3 ٹائپس ہیں, سبورڈینیٹنگ کنجنکشنز, کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز اینڈ پیئرڈ کنجنکشنز. پیئرڈ کنجنکشنز کو ہم کوریلیٹو کنجنکشنز بھی کہتے ہیں, اور اس کو ہم پیئرڈ یا کوریلیٹو کنجنکشن اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ گروپ میں آتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس آ جائیں آئدر تو پھر آپ اس کے ساتھ لگائیں گے اور. اگر آپ کے پاس آ جائیں نائدر تو آپ اس کے ساتھ لگائیں گے نار. اگر ناٹ اونلی آ جائے تو آپ اس کے ساتھ لگائیں گے بٹ آلسو. اگر بوتھ آ جائیں تو اس کے ساتھ اینڈ آئے گا. اگر نو سونر آ جائے تو اس کے ساتھ دین آئے گا. اگر سو آ جائے تو اس کے ساتھ دیٹ آئے گا. اسی طرح اگر آل دو آ جائے تو آل دو کا ہمارے پاس جو پیئرڈ کنجنکشن ہے دیٹ از یٹ. اور یاد رکھیں کہ پیئرڈ کنجنکشن میں ہمارے پاس کسی قسم کا آپشن نہیں ہوتا. آپشن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آلریڈی ہمارے پاس فکسڈ ہوتے ہیں. ایک کنجنکشن اب جب آئے گا تو آپ اس کے ساتھ اگر دوسرا کسی بھی کنجنکشن کا کمبینیشن کرتے ہیں تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ غلط کنسیڈر ہوگا.
تو جس طرح ہمارے پاس سینٹینس کے اسٹارٹ میں although آیا ہے, اس طرح ہم اس کے ساتھ جو رائٹ آپشن لگائیں گے دیٹ از آپشن سی. although اعزاز had a headache yet he wanted to play football. MCQs number 7, the child fell dash the bed. ہمارے پاس یہ آف اور آن ٹو اس کو سمجھے. یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل اگر ٹیبل ہے, یہاں پر ہمارے پاس گوشت ہے, تو بلی کہاں پر ہوگی؟ بلی جو ہے وہ ڈیفینٹلی زمین پر ہوگی, تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف جو موشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آن ٹو. اور اگر لیٹ سپوز ہمارے پاس میٹ یہاں پر ہے اور بلی جو ہے وہ یہاں سے نیچے کی طرف چلانگ لگائے گی تو ہم اسے کہیں گے آف. تو نیچے سے اوپر کی طرف جو موشن ہوتی ہے اس کے لیے جو آپ پریپوزیشن یوز کرتے ہیں دیٹ از آن ٹو, اور اوپر سے نیچے کی طرف جو موومنٹ ہوگی اس کے لیے آپ کے پاس جو رائٹ پریپوزیشن آئے گا دیٹ از آف. تو اگر بچہ ہمارے پاس جو ہے وہ گر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیڈ کے اوپر ہوگا یا بیڈ کے نیچے ہوگا, تو ڈیفینیٹلی وہ بیڈ کے اوپر ہے اور وہ نیچے کی طرف موومنٹ کر رہا ہے. اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس جو رائٹ آنسر آئے گا دیٹ از آف. دا چائلڈ فل آف دا بیڈ. اگر یہ MCQs اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل دا چائلڈ جمپڈ ڈیش دا بیڈ, تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اس میں آف بھی لگا سکتے تھے اور آپ اس میں آن ٹو بھی لگا سکتے تھے. لیکن چونکہ یہاں پر فل آیا ہے تو فل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی اپنی جو چوائس ہوتی ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے, اس وجہ سے آپ کے پاس اس میں آئے گا آف. MCQs number 12, those who are dash are not allowed. آپ کے پاس یہ انڈر اور بلو, آپ کے پاس بڑے کنفیوزنگ پریپوزیشنز ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو انڈر ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ایج کے لیے, اور ہمارے پاس جو بلو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹیمپریچر کے لیے. ہمارے پاس انڈر کا جو پریپوزیشن آتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ایج کے لیے, اور بلو کو ہم یوز کرتے ہیں ٹیمپریچر کے لیے. تو میں جب کہتا ہوں کہ ہی از انڈر 18 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے کم ہے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ the temperature is below 18 تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ٹیمپریچر ہمارے پاس جو ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر اور بلو دونوں کو ہم جو ہے وہ کم چیز کے لیے یوز کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ کم چیز آپ ایج کے لیے یوز کر رہے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ انڈر لگائیں گے, اور اگر یہی کم چیز آپ ٹیمپریچر کے لیے یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ بلو لگائیں گے. تو ہمارے پاس ہے کہ دوز ہو آر ڈیش 18 آر ناٹ الاؤڈ, تو ہم یہاں پر جو ہے وہ ایج کی بات کر رہے ہیں, اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس جو رائٹ آنسر ہوگا دیٹ از آپشن اے, دوز ہو آر انڈر 18 آر ناٹ الاؤڈ. MCQs number 13, we cannot confide dash him, he is dishonest. آپ کے پاس جب ٹرسٹ کی بات آتی ہے, آپ کے پاس جب کنفیڈنس کی بات آتی ہے, اور آپ کے پاس جب بلیف کی بات آتی ہے, تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے پریپوزیشن ان کو یوز کریں. ہر وہ چیز جس کا تعلق آپ کے انورڈ سیلف کے ساتھ ہو, جس میں آپ کسی بندے پہ اعتبار کرتے ہیں, یعنی ہم جب بلیف رکھتے ہیں خدا تعالیٰ پہ تو ہمارا اس پہ جو ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے, یا آپ کسی بندے پہ کنفیڈنس شو کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ٹرسٹ کی نشانی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس کنفیڈنس, ٹرسٹ اور بلیف کی بات آئے گی آپ اس کے لیے صرف اور صرف ان کو لگا سکتے ہیں. MCQs number 15, I saw a dash of goats lying over there. ہمارے پاس جو روبرز ہوتے ہیں, روبرز جس کو ہم سمپل ورڈز میں چور کہتے ہیں, ان کا ہمارے پاس جو گروپ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں گینگ. ہمارے پاس عام جو لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس پیپل ہم جسے کہتے ہیں, اس کا ہمارے پاس جو گروپ آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کراؤڈ. اور اسی طرح ہمارے پاس جو وولفز ہوتے ہیں, وولفز جس کو ہم بھیڑیے کہتے ہیں, اس کا ہمارے پاس جو گروپ آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں پیک. اور ہمارے پاس گوٹس, بکریوں کا جو گروپ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں دیٹ از ہرڈ. سو I saw a herd of goats lying over there. So option B is the right option. Dash Mount Everest is the highest mountain in the world. دیکھیے یہاں پر آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سنگل ماؤنٹین کا نیم آ جائے, سنگل ماؤنٹین, سنگل ماؤنٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ایک ماؤنٹین کا نیم آ جائے, تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے, آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا کنجنکشن جو ہے, آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا آرٹیکل یوز نہیں کریں گے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ, تو ماؤنٹ ایوریسٹ ہمارے پاس سنگل ماؤنٹین ہے, اور سنگل ماؤنٹین کے نام کے ساتھ
ہم جو ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل کو یوز نہیں کر سکتے ہیں. پھر دوسرا ہمارے پاس ہے کہ ڈیش ہائیسٹ. تو ہمارے پاس جو سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو ہوتا ہے, سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو, سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کے اینڈ میں ای ایس ٹی آتا ہے یا اس سے پہلے ہمارے پاس موسٹ آتا ہے. تو اگر ہمارے پاس ایسا ایڈجیکٹو آ جائے کہ جس سے پہلے ہمارے پاس موسٹ آیا ہو یا اس ایڈجیکٹو کے بعد ہمارے پاس ای ایس ٹی آیا ہو, تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے آرٹیکل دا لگائیں گے. تو اس وجہ سے یہ ایم سی کیوز ہمارے پاس ٹھیک اس طرح ہوگا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ از دا ہائیسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ. ایم سی کیوز نمبر 17, ڈیش سن رائزز ان دا ایسٹ. نیچر میں جتنے بھی یونیک تھنگز ہیں, یونیک تھنگس ان نیچر, آپ کے پاس قدرت میں جتنے بھی یونیک تھنگز ہیں, یونیک کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہے. سن آپ کے پاس ایک ہے, اسکائی آپ کے پاس ایک ہے, اسی طرح پلینٹس میں ارتھ آپ کے پاس واحد ایسا پلینٹ ہے کہ جس پہ لائف ہے. مون آپ کے پاس جو ہے وہ ون پلینٹ ہے, صحیح ہے, سوری ون مون ہے. تو آپ کے پاس نیچر میں جتنی بھی چیزیں یونیک ہوتی ہے, یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ آرٹیکل دا کو یوز کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ دا سن رائزز ان دا ایسٹ. آپشن سی از دا رائٹ آپشن. ایم سی کیوز نمبر 18, شی ایکٹس لائک اے وائلڈ کیٹ وین شی گیٹس اپسیٹ. اگر ہم دو چیزوں کی آپس میں کمپیریزن کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس سنیں, اگر ہم دو چیزوں کی آپس میں کمپیریزن کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں لائک, یا اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ایز, یا ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں سملر. اگر ہمارے پاس دو چیزوں کی ہم کمپیریزن کر رہے ہیں, جس طرح یہاں پر ہم جو ہے وہ شی کی کمپیریزن کر رہے ہیں کس چیز کے ساتھ, وائلڈ کیٹ کے ساتھ. تو اگر ہم دو چیزوں کی آپس میں کمپیریزن کر رہے ہیں اور اس کمپیریزن کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ایز, یا اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں لائک, یا اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں سملر, تو یہ جو ہمارے پاس کمپیریزن ہوگا اس کو ہم کہیں گے سملی. تو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 18 میں جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از سملی. میٹافر اور سملی میں فرق کیا ہے؟ میٹافر میں بھی آپ ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, جبکہ سملی میں بھی ایک چیز کو آپ دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ جب سملی کو یوز کرتے ہیں تو آپ ان تینوں ورڈز کو یوز کرتے ہیں. اگر آپ ان تینوں ورڈز میں سے کسی ورڈ کو یوز نہیں کرتے تو پھر یہ میٹافر بن جائے گا. یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ شی از اے وائلڈ کیٹ, تو پھر یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ یہ ہمارے پاس بن جائے گا میٹافر. پروورب جس کو ہم ضرب المثل کہتے ہیں, یہ ایک فل سینٹینس ہوتا ہے جس میں ایک وزڈم کی بات ہوتی ہے, اور ایڈیم ہمارے پاس ایک گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں جس کی میننگ ڈکشنری میننگ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایم سی کیوز نمبر 19, وی آر لیونگ ان ڈیش 21st century. ہمارے پاس جو سینچری ہوتے ہیں, یاد رکھیں اگر ہمارے پاس سینچری آ جائے, سینچری نیم, اگر ہمارے پاس کسی وار کا نیم آ جائے, یا ہمارے پاس کسی جیوگرافیکل لوکیشن کا نیم آ جائے, تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم آرٹیکل دا کو یوز کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس سینچری کا نام آ جائے, صحیح ہے, یا ہمارے پاس کسی وار کا نیم آ جائے, یا ہمارے پاس کسی جیوگرافیکل لوکیشن کا نیم آ جائے, تو ہم اس سے پہلے آرٹیکل دا کو یوز کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان دا 21st century. ایم سی کیوز نمبر نیکسٹ, سیٹرن از دا پلینٹ ود اے رنگ. آپ کے پاس ٹوٹل 9 پلینٹس ہیں, ٹوٹل 9 پلینٹس ہیں. ان 9 پلینٹس میں ہم صرف اور صرف ایک پلینٹ ایسا ہے دیٹ از ارتھ, جس کے ساتھ ہم آرٹیکل دا کو یوز کرتے ہیں. باقی ہمارے پاس جتنے بھی پلینٹس ہیں ہم اس کے ساتھ 0 آرٹیکل لگاتے ہیں, اور 0 آرٹیکل لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو اس کے ساتھ اے آتا ہے, نہ اس کے ساتھ این آتا ہے, اور نہ اس کے ساتھ د آتا ہے. تو ایم سی کیوز نمبر 160 آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا کہ سیٹرن از دا پلینٹ ود ا رنگ, اور اس میں ہم کسی قسم کا آرٹیکل یوز نہیں کریں گے. ایم سی کیوز نمبر نیکسٹ, ا پوسٹومس ایوارڈ واز گیون ٹو دا پوئٹ. دا انڈر لائن ورڈ مینس, پوسٹومس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ. جب کوئی بندہ مر جائے اور اس کے بعد اس کو کوئی پرائز ملتی ہے یا اس کو کوئی ایوارڈ وغیرہ ملتا ہے, تو اس کے جو ورڈ یوز ہوتا ہے دیٹ از پوسٹومس. تو پوسٹومس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ. ویسے ایٹا کے ایم سی کیوز میں آپ کے پاس جو ویکیبلری آتے ہیں اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کے پاس اکثر 2 ایسے چاروں آپشنز میں 2 ورڈز ایسے ہوتے ہیں جس کی میننگ سیم ہوتی ہے.
تو اگر آپ کو کسی ورڈ کی میننگ آتی ہے تو آپ تو اس کو ٹک کر لیں گے, وہ تو آسان ہوا. لیکن اگر آپ کو کسی ورڈ کی میننگ نہیں آتی ہے, پوائنٹ کو سمجھے, اگر آپ کو کسی ورڈ کی میننگ نہیں آتی ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ ان 4 آپشنز میں سے 2 ایسے آپشنز کو سلیکٹ کریں کہ جن کی میننگ ایک جیسی ہے. تو اگر ان کی میننگ ایک جیسی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دونوں ورڈز آپ کے پاس اس میں جو ہے وہ آنسر نہیں ہو سکتے. تو بجائے اس کے کہ آپ کے پاس 25% کریکٹ کرنے کے چانسز آ جائیں, آپ کے پاس 50% چانس بن جائیں گے. تو یہ وزڈم اور کریڈیٹیبل کا مطلب ایک جیسا ہے. تو آپ ان دونوں کو ریموو کریں تو کم از کم آپ کے پاس 2 آپشنز رہ جائیں گے, پوسٹل اینڈ آفٹر دیٹ. تو یہ جس طرح ہم نے کہا کہ اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے آفٹر ڈیتھ. MCQs نمبر نیکسٹ, سمد گیو می اے پلازیبل ایکسکیوز فار لوزنگ آل ہز منی. اب دیکھیے انبلیویبل اور پرابلمیٹک کا مطلب جو ہے وہ ایک جیسا ہے تقریباً. تو ہمارے پاس جو پلازیبل ورڈ ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو رائٹ ورڈ ہے جس کی رائٹ میننگ ہے دیٹ از بلیویبل. MCQs نمبر نیکسٹ, دوز مشرومز may look innocuous but they are in fact poisonous. اب آپ کو innocuous کی میننگ نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, تو یار ورڈ کو دیکھیے بٹ کو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ بٹ کو ہم یوز کرتے ہیں جب ہم کسی اپوزٹ آئیڈیا کو مینشن کرتے ہیں. تو اگر ایک سائڈ پر یہ پوائزنس ہے تو دوسرے سائڈ پر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شاباش. تو یہاں پر ہمارے پاس اس میں جو رائٹ لیتل کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ, تو پوائزنس کا ہمارے پاس جو اپوزٹ آئے گا دیٹ از ہارملیس. اور لاسٹ MCQs ہمارے پاس ہے دا اینٹونیم آف سرپٹیشیس از اوپن, سولیس, سٹل اینڈ فرٹیو. سٹل, فرٹیو اور سرپٹیشیس ان تینوں کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے. پوائنٹ کو سمجھے, یہاں پر آپ سے وہ سینونیم کی بات نہیں کر رہے بلکہ وہ بات کر رہے اینٹونیم کی. تو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ سرپٹیشیس, سٹل اور فرٹیو کو دیکھتے ہیں تو ان تینوں کا مطلب جو ہے وہ آپ کے پاس سیم ہے. تو MCQs نمبر لاسٹ میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از آپشن اے, اوپن. تو ہوپ فلی یہ MCQs آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ کلیئر ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.